عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 11 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 24 فروری سن 2021 بروز بدھ بعد نماز عشاء جامعہ امام ابو حنیفہ حویلیاں ضلع ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کے درس کے مقدس موقع پر اس اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت، نجات کا سبب اور باعث بھی بنا دیں۔ میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اساتذہ کرام، وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کے ناظم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے اس مبارک اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں شریک کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا آنا، ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا قبول فرما لے، اور جس طرح اللہ نے آپ کو اور مجھے یہاں جمع کیا، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع کر دے۔ مجھ سے پہلے ہمارے ضلع ایبٹ آباد کے مسئول، وفاق المدارس کے ذمہ دار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا یہ ان کا حسن ظن ہے۔ انہوں نے محبت میں کہا آپ کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں،
میں ان کے اس حسن ظن کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کے حسن ظن کو حقیقت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ مجھے اس علاقے میں آنا جانا رہتا ہے، لیکن کافی عرصے کے بعد آتا ہوں۔ آج دن میں جامع عبداللہ بن مسعود ہری پور میں اجتماع ہوا، اور اب یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی اور مسرت ہوئی۔ یہاں کے علماء کرام نے، یہاں کے حضرات نے جس طرح دل و نگاہ فرش راہ کیے، اور یہاں کے طلباء نے، یہاں کے مسلمانوں نے جس محبت کا اور جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، یہ آپ کی اسلام سے محبت کی دلیل ہے، علماء سے محبت کی دلیل ہے۔ اور جس طرح آپ دینی اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ قربانیاں دیتے ہیں، اور جن جن علاقوں اور پہاڑوں میں اور ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے پسماندہ علاقوں میں یہ دین کے چراغ روشن کیے ہیں، یہ قابل تعریف ہے اور قابل تحسین ہے۔ جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہوگی، جنت میں بھی آپ اسی کے ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے جو قیامت کا پوچھ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ تیاری میں زیادہ نمازیں، روزے، صدقات، خیرات میرے پاس نہیں، فرض نمازیں پڑھی ہیں، فرض روزے رکھے ہیں، ہاں ایک تیاری میرے دل میں ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اور آپ کی محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قیامت جب بھی آئے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے تجھے محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ انت مع من احببت، وفی روایت المرء مع من احبا، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے۔ آپ کو علماء سے محبت ہے، صلحاء سے محبت ہے، مدارس سے محبت ہے، مدارس کے طلباء سے محبت ہے، انشاءاللہ آپ قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کاش مجھے پشتو آتی، میں پشتو جانتا تو میں پھر مسلمانوں میں، بر صغیر کے مسلمانوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور ان علاقوں کے جہاں جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے، میں ایمان اور دین کا ایسا بارود بھرتا اور ختم نبوت کا ایسا بارود بھرتا، جب یہ پھٹتا تو دنیا سے اسلام دشمنوں کو ختم کر دیتا۔ ہم آپ کی جرأت کو، بہادری کو، اسلام اور علماء سے محبت کو سلام کرتے ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو جس میں اپنی کیفیت بیان کروں۔ صبح سے اب تک کئی رفقا میرے ساتھ ہیں، اسلام آباد سے، پنڈی سے مولانا عبدالقدوس محمدی، مولانا عبدالرؤف محمدی اور بہت سے حضرات، مولوی جنید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے اور زیادہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ بہت سے ساتھی، واقعہ یہ ہے کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، یہ ان حضرات کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کہاں آئے ہوئے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ اس وقت میں بیٹھے ہیں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ اس استحضار اور توجہ اور تصور کے ساتھ بیٹھو کہ ہم مولانا عبدالوحید کے جلسے میں نہیں ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں۔ اس لیے کہ جس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تذکرہ اور درس ہوتا ہے، وہ علماء لکھتے ہیں
کہ وہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ امام وکیع بڑے محدث گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے اور جا کر فرماتے کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں حدیثیں سناؤں اور تم سے حدیثیں سنوں، اور میرے آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام احمد بن حنبل باہر آئے، دروازے پر ہی علیہ سلاۃ ہوئی تو کہا حدیثیں سننے اور سنانے آیا ہوں، حضور علیہ السلام کی باتوں کے تذکرے کے لیے آیا ہوں، احادیث مبارکہ کے مذاکرے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھ سے سنیے، آپ مجھے سنائیے۔ تو کھڑے کھڑے ایک دوسرے کو، دونوں عظیم محدث اور بہت بڑے امام اور اللہ کے ولی، اپنے ایک دوسرے کو حدیثیں سنانے لگے۔ شام کو، رات کو، عشاء کے بعد شروع ہوئے، فجر کی اذانیں ہو گئی، اور ساری رات دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو حضور علیہ السلام کی احادیث سناتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بارش میں نہانے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر قریبی علاقے میں جا رہے تھے۔ وہاں بارش عرب میں، مکہ مدینہ میں بہت کم ہوتی ہے، زیادہ تر گرمی رہتی ہے، اور جب بارش ہوتی تھی تو مدینہ طیبہ کے لوگ مدینہ منورہ شہر سے نکل کر باہر جا کر نہاتے تھے، کیونکہ وہ پہاڑی شہر ہے، مدینہ منورہ میں پہاڑ ہیں، تو باہر جب جاتے تو جہاں پہاڑ ہو وہاں پھر پہاڑوں کے درمیان جو نشیبی جگہ ہوتی ہے پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اوپر سے بھی پانی بارش کا، نیچے بھی پانی، نہانے کا مزہ آتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، مدینہ منورہ کا گورنر بھی جا رہا تھا، وہ بھی نہانے جا رہا تھا۔ اہل مدینہ کا یہ معمول تھا کہ بارش میں نہانے کے لیے جاتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے گورنر کی نظر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، اپنی سواری امام مالک کے قریب لا کر کہتا ہے امام مالک السلام علیکم۔ امام مالک نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا کہ میں جانتے تو تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو، تو عرض کیا حضرت آپ سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو سنا دیں، کیونکہ امام مالک حضور علیہ السلام کی احادیث کو بیان کیا کرتے تھے، کتاب لکھی ہے موطا امام مالک، حضور کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر حضور کی احادیثیں بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے اس گنبد خضرا کے مکین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو امام مالک کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے، فرمایا تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی حدیث کی کوئی عظمت نہیں ہے؟ راہ چلتے مجھے دیکھا تو کہا حدیث سنا دو، کیا حدیث اتنی سستی چیز ہے کہ میں تجھے ایسے سنا دوں اور راہ چلتے سنا دوں؟ تو نے اس کو معمولی سمجھ لیا؟ اگر تم نے حضور علیہ السلام کی حدیث سننی ہے تو مسجد نبوی میں میرے پاس آئے، جہاں میرا حلقہ لگتا ہے میں احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں وہاں آ کر سناؤ۔ یہ کیا ہوا کہ راہ چلتے دیکھا تو مجھے کہا حدیث سنا دو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی حدیث کی قدر نہیں ہے، عظمت نہیں ہے۔ جس کے دل میں عظمت اور قدر ہوتی ہے وہ چل کر جاتا ہے۔ تو گورنر مدینہ ڈر گیا، اس کے دل میں بھی ایمان تھا، فوراً واپس مدینہ منورہ آیا اور آ کر مدینہ منورہ کے قاضی سے کہا آج میں نے راہ چلتے امام مالک سے یہ کہہ دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، کہیں حضور علیہ السلام کی حدیث کی عظمت کے خلاف میں نے کر لیا، اب جو میری سزا ہو آپ مجھے وہ سزا دے دیں تاکہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں۔ تو مدینہ منورہ کے قاضی نے کہا کہ تمہاری کمر پر 80 کوڑے لگائے جائیں، چونکہ تمہارے اس عمل سے ثابت ہوا کہ تمہارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی عظمت نہیں ہے۔ تو مدینہ منورہ کے گورنر نے اپنی کمر پیش کر دی، کرتا اٹھا لیا، وہیں پر اس کو 80 کوڑے لگے۔ شہر چھوٹا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا، آیا امام مالک سے کہتا ہے اب آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، اب مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دو۔ امام مالک نے کہا بیٹھو۔
بیٹھ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 1 2 3 4 5 80 حدیثیں حضور علیہ السلام کی سنائی۔ تو اس نے کہا امام مالک کل میں نے 1 کہا تو آپ ناراض ہو گئے، آج میں نے 1 کا کہا تو آپ نے 80 سنا دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ تم حضور کے حدیث کی خاطر 80 کوڑے کھا کر آئے ہو، میرا دل چاہا ہر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں حضور کا ایک فرمان سنا دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے سے کہتا ہے مدینے کا گورنر، وہ گورنر آج کل کے گورنروں کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ بھی ایمان والے گورنر تھے۔ تو جواب میں کہتا ہے مدینہ منورہ کا گورنر، کاش مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سنائیں گے تو میں کوڑے مارنے والے کو کہتا 80 سے زیادہ کوڑے مار، جتنے مار سکتا ہے مار، تاکہ مجھے ہر کوڑے کے بدلے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مل جائے۔ کیوں؟ جب کوئی دل سے توجہ سے سن لے تو پھر اگر وہ گناہ گار بھی ہو تو اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتے۔ ایک محدث گزرے، ان کا نام ہے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، یہ قعنب ان کے دادا کا نام ہے، ان کی طرف منسوب ہے، اس لیے ان کو قعنبی کہتے ہیں۔ یہ بدماش تھے، برے صحبتی، اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ تھا، بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ ایک دن اپنے گھر کے دروازے کے باہر صبح سویرے کھڑے اپنے دوستوں کے انتظار میں تھے، کہیں جانا تھا، تو اتنے میں ایک سواری دیکھی کہ ایک سواری پر، اس زمانے کی سواری اونٹ یا گھوڑا ہوتا تھا، اس پر ایک شخصیت بیٹھی ہے اور اس کے پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ انہوں نے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک محدث حضرت شعبہ آ رہے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث شعبہ آ رہے ہیں۔ کہا یہ جو لوگ ساتھ ہیں دائیں بائیں یہ کون ہے؟ ان کا خیال پہلے یہ تھا کہ کوئی وزیر اعظم آ رہا ہوگا، کوئی صدر آ رہا ہوگا، کوئی بادشاہ آ رہا ہوگا۔ ان کا نہیں، یہ ایک محدث آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے والے آ رہے ہیں۔ ساتھ کون ہے؟ کہا یہ ان کے شاگرد ہیں۔ کہا یہ آ کہاں سے رہے، جا کہاں سے؟ کہا یہ شاگرد گئے تھے اپنے استاد کے گھر، ان کو لے کر آ رہے ہیں آگے جا کر ایک گاؤں میں ایک جگہ پر، وہاں روزانہ جا کر حضور علیہ السلام کی احادیث بیان کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے مدرسوں میں بھی شاگرد استاد کو لینے جاتے ہیں، یہ شاگرد اپنے استاد کو لینے گئے۔ جب وہ سواری قریب پہنچی، یہ بدماش تو تھے ہی، تو عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے آگے بڑھ کر حضرت شعبہ کی سواری کو روک دیا۔ کہا کیوں روکا ہے؟ کہا کہ میں نے اس لیے روکا کہ مجھے بھی حدیث سناؤ۔ تو حضرت شعبہ نے کہا اس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث سنی جاتی ہے؟ تو اس کا اہل نہیں ہے کہ تجھے حدیث سنائی جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے بے ادبی کا اور گستاخی کا؟ اس نے چھری نکال لی، چاقو نکال لی، جیسے آپ بھی بڑی جلدی کلاشنکوف نکال لیتے، اس نے نکال لی، مراد میری آپ کے ساتھ نہیں ہے بھائی، نکال لی۔ کہا سناتے ہو یا ابھی میں تم پر حملہ کروں؟ تو حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کو کوئی نہ کوئی حدیث سنانی پڑے گی، تو کہا اچھا سن، پھر پوری سند پڑھی جیسے ہمارے عزیز نے سند پڑھی اپنے سے حضور علیہ السلام تک، اور پھر فرمایا جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر۔ موقع کے مطابق حدیث سنائی کیونکہ انسان کو غلط کاموں سے تو حیا روکتی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ بس وقت آ گیا تھا، دل پر چوٹ لگی، فوراً معافی مانگی عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے۔
فوراً توبہ کی، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، یہ عبداللہ بن مسلمہ قانبی بدمعاش سے محدث بن گئے، اور اتنے بڑے محدث بنے کہ امام بخاری کے استاد بن گئے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ عراق کے شہر بصرہ میں یہ رہتے تھے عبداللہ بن مسلمہ قانبی، تو بصرے سے مدینہ منورہ چلے گئے، جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضور کے احادیث پڑھنے لگ گئے، حتیٰ کہ امام مالک نے جو کتاب لکھی موطا، اس کے راویوں میں ایک عام راوی ہے عبداللہ بن مسلمہ قانبی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کی دنیا بدل دے تو حضرت بدمعاش کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیتے؟ محدث بنا دیتے۔ گناہگار تھے، اللہ نے زندگی بدلی، اور اس زندگی کے بدلنے میں ایک حدیث نے اپنا کام دکھا دیا۔ اس لیے کہ بات کس کی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث معمولی چیز نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جس روزہ مبارک میں آرام فرما ہے، گنبد خضرا میں، اللہ آپ کو مجھے سب کو مدینے لے جائے، تو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے اکابر کا، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے، اس کا مرتبہ، اس کی شان کرسی سے، عرش سے، تمام کائنات سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ دلیل بھی سن لو۔ عرش پر اللہ بیٹھے نہیں ہے، بیٹھتا وہ ہے جس کا جسم ہو، جیسے میں بیٹھا ہوں کرسی پر، میرا جسم ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ بیٹھتا وہ ہے جس کا قد اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اللہ تعالیٰ تو غیر محدود ہے۔ یہ صرف نسبت ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، صرف نسبت ہے، اور عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر حضور ایسی مخلوق ہے کہ حضور تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، حضور تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ تو جب عرش بھی مخلوق، کرسی بھی مخلوق، اور اسی طرح پر بیت اللہ بھی مخلوق، تمام چیزیں مخلوق، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حضور بھی مخلوق، جب حضور سب سے اعلیٰ تو حضور عرش سے بھی اعلیٰ، حضور کرسی سے بھی اعلیٰ۔ اب وہ مٹی کا درجہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ چیز کے ساتھ لگ گئی ہے، وہ اعلیٰ ہستی کے ساتھ لگ گئی ہے۔ وہاں پر عرش اللہ کے جسم، اللہ کا جسم ہی نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، یہاں مٹی حضور کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہاں اتصال ہے، وہاں نسبت ہے، یہاں ملاپ ہے، وہاں ملاپ نہیں ہے۔ جب حضور سب سے اعلیٰ ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اشرف ہیں، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو مٹی لگ گئی، اس کا مرتبہ بھی تمام مخلوقات سے اعلیٰ، حتیٰ کہ عرش سے بھی اعلیٰ ہو گیا۔ جب اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے تو پھر ذرا توجہ کرنا، جب اس مٹی کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے تو جو بات اور جو الفاظ حضور کے اندر سے نکلے، اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ حدیث تو حضور کے اندر سے نکلی ہے، حضور علیہ السلام کا بول، حضور کی کلام، حضور کا فرمان اندر سے نکلا ہے۔ جب وہ مٹی کے ساتھ جسم لگا، وہ مٹی مبارک اور اعلیٰ ہو گئی، تو جو حضور کے اندر سے قول اور عمل نکلا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ حدیث کس کو کہتے ہیں سمجھ لو۔ حدیث 4 چیزوں کا نام ہے۔ آپ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے، اللہ آپ کو بھی حدیث کا طالب علم بنا دے، آمین کہہ دو، اور آپ کا نام بھی اس خوش نصیب فہرست میں لکھا جائے جو 1400 سال سے پڑھ رہی ہے،
جس میں ہمارے عزیز نے کتنے ہمارے علماء اور اکابر اور بزرگوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے نام لیے. میں کہتا ہوں ان میں ایک ایک نام ایسا ہے کہ اس نام کو لینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ہم وضو کریں. اتنے پاک لوگ تھے. حدیث 4 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، قول کا. حضور علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہو اس کو حدیث کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے بول، حضور کے قول، حضور کے فرمان، آپ کے ارشاد مبارک جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا اس کو حدیث کہتے ہیں. جیسے میرے عزیز نے ابھی پڑھی حدیث کہ حضور نے یہ بات فرمائی، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں حضور کا عمل اور فعل مبارک بیان ہو کہ حضور نے نماز ایسے پڑھی، حضور نے بیت اللہ کا طواف ایسے کیا، حضور اس طرح سوئے، حضور نے اس طرح کھانا کھایا، حضور نے اس طرح پر پانی پیا، 3 سانسوں میں پانی پیا، حضور نے عرفات میں یہ کیا، مینا میں یہ کیا، مزدلفہ میں یہ کیا، خانہ کعبہ کا طواف آپ نے ایسا کیا، کاروبار آپ نے ایسا کیا، آپ علیہ السلام اس طرح چلتے تھے، آپ اس طرح پر بیٹھتے تھے. یہ جس میں بیان ہو اس کو حدیث کہتے ہیں. اور نمبر 3 حدیث کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ذاتی احوال و اوصاف کو، جس میں یہ بیان ہو حضور علیہ السلام کا سر مبارک کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور کے بال کیسے تھے، حضور علیہ السلام کے آنکھیں اور آپ کے ابرو اور پلکیں اور آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے دانت مبارک، آپ کا سر سے پاؤں تک کا وجود کیسا تھا، جس میں یہ بیان ہو اس کو حدیث کہتے ہیں. اور نمبر 4 حضور علیہ السلام کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں. حضور کی تقریر کو، تقریر کس کو کہتے ہیں؟ مجھ سے تم کہو گے وفاق کے امتحان تو ابھی بعد میں آنا ہے، تم نے پہلے اس لیے کہ ہم وفاق میں لیں. بتاؤ تقریر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارا عزیز پاس نہیں ہو سکا، محنت کرے ابھی. اور کہتا ہے میں اسی لیے پوچھا اس سے کہ تقریر کس کو کہتے ہیں. اس نے وہی جواب دیا جو ہماری زبان میں تقریر کا معنی ہے. جیسے ابھی کہا نا حنیف کی تقریر ہوگی یعنی میں بولوں گا. ہمارے یہاں تقریر کا معنی اس نے ہمارے عرف کے مطابق جواب دیا کہ تقریر کا معنی ہوتا ہے ابھی آپ نے کہا فلانے کی تقریر یعنی بولیں گے، بیان کریں گے. تو عزیز نے بھی کہا کہ تقریر کہتے ہیں کلام کو، باتیں جو نکلیں، جو بات ہو. یاد رکھو یہ ہماری زبان میں تقریر کا معنی ہے. حدیث کی اصطلاح میں تقریر کا معنی بولنا نہیں ہے. حدیث کی اصطلاح میں تو تقریر کا معنی چپ رہنا ہے. محدثین کی اصطلاح میں تو تقریر خاموشی کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا اور حضور چپ رہے، حضور نے روکا نہیں، حضور نے ٹوکا نہیں، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ جو بات کہی گئی یا کام کیا گیا سرکار کے سامنے کیا گیا، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ آپ نے گویا مہر لگا دی چپ رہ کر کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ اگر وہ ناجائز ہوتا تو حضور چپ نہ رہتے، بول پڑتے. تو ہماری زبان میں تقریر کا معنی بولنا ہے. محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی تعریف میں لفظ تقریر کا معنی چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے. گویا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس چیز کی تقریر کر دی، یعنی اس کو پکا کر دیا، اس کو برقرار رکھا کہ یہ کام جائز ہے. اور یاد رکھو کسی مولوی کا چپ رہنا، کسی پیر کا چپ رہنا، آپ نے کوئی کام کیا مولوی چپ، آپ نے کوئی کام کیا پیر چپ، آپ نے کوئی کام کیا ہم خاموش. ہماری خاموشی دین نہیں بنتی. اللہ کا نبی اتنا اونچا ہوتا ہے اس کی خاموشی بھی دین بن جاتی ہے. میں ہو سکتا ہے اس لیے چپ رہوں کہ اگر اس کی غلط بات پر میں نے ٹوکا یہ میرا چندہ بند کر دے گا، یہ مجھے چندہ دیتا ہے نہیں دے گا. اگر میں نے ٹوکا کہ یہ صدر وزیر اعظم نے غلط بات کہی ہے، یہ میرے پر پرچہ کاٹ کر مجھے جیل میں ڈال دے گا.
تو میرا اور آپ کا چپ رہنا کسی مصلحت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا نبی دین اور شریعت کے بارے میں کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی دین کے خلاف بات کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا نبی خاموش ہو جائے، اس لیے اس کی خاموشی بھی حدیث بن جاتی ہے، پیغمبر کی خاموشی بھی شریعت بن جاتی ہے، پیغمبر کی خاموشی بھی دین بن جاتی ہے، پیغمبر کی خاموشی بھی حجت شرعیہ بن جاتی ہے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو، لفظ آسان مختصر انداز میں۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں آتا ہے اللہ نے کہا جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس۔ کن کے پاس جاؤ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہہ دیا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو اللہ نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ایک ہمارا ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ پتہ بتاؤ میں جا کے اس سے علم حاصل کروں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ جہاں پر دو سمندر ملتے ہوں گے ایک مچھلی نشانی کے طور پر لے لو، جب گم ہوگی جہاں گم ہوگی وہیں ہمارا وہ بندہ موجود ہے۔ اور وہ تھے حضرت، لمبا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ملاقات ہو گئی، آپ کے پاس جو علم ہے وہ لینے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا شریعت کا علم اور خضر علیہ السلام کے پاس تھا کائنات کا علم۔ دو علم ہیں۔ شریعت کا علم کیا ہے؟ شریعت کا علم یہ ہے کہ حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، فرض کیا، واجب کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں شریعت کا علم۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ اور خضر علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، بارش کا آنا، آندھیوں کا چلنا، طوفانوں کا آنا، سیلاب کا آنا، زلزلوں کا آنا، یہ تکوینیات کا علم، کائنات کی چیزوں کا علم، یہ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا۔ جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں، جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ اور دونوں علموں میں اعلیٰ علم موسیٰ علیہ السلام کا تھا، کیونکہ اعلیٰ علم شریعت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے، یہ کیسے کہہ دیا؟ یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے۔ اور یہاں میں درمیان میں جملہ کہہ دوں، اللہ کو نبی کی میں بھی پسند نہیں ہے، اور میں اور آپ صبح سے شام تک کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں یہ کروں گا، میں نے یہ کر دیا۔ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے شرط لگائی، کہا کہ پہلے وعدہ کرو چپ رہو گے، جو کچھ میں کروں گا بولو گے نہیں، تب میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، تب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، وہ علم دوں گا جو میرے پاس ہے، مگر شرط کیا ہے؟ آپ کو تو نہیں میں کہہ رہا کہ آپ چپ رہے ہیں، آپ تو بولیں، آپ کون سا میرے پاس پڑھنے آئے ہیں؟ بولو اونچی آواز سے بولو۔ موسیٰ علیہ السلام پر کیا شرط لگی؟ تو میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ داخلہ بغیر شرطوں کے نہیں ملا کرتا۔ تو مدرسے میں بھی جو ہم شرطیں لگاتے ہیں فارم داخلہ پر، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر شرط لگا دی، موسیٰ علیہ السلام پر شرط لگائی، خضر علیہ السلام نے بولو گے چپ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چپ رہو، بالکل ٹھیک، قبول۔ اب چلے تو جاتے ہی پہلے کشتی میں بیٹھے، کشتی والے نے مفت بٹھا لیا، پیسے بھی نہیں مانگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی توڑ دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، چپ نہ رہ سکے، یہ نقصان کر دیا، دغا دخار کرے گا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے ہم سے پیسے نہیں لیے، بغیر کرائے کے سوار کر لیا کشتی پر، آپ نے اس کی تختی توڑ دی، نقصان کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا چپ رہنا، تم کیوں بولے؟ تو کہا پہلی دفعہ کی غلطی معاف ہوتی ہے، اب چپ رہوں گا، اب نہیں بولوں گا۔ کہا چلو ٹھیک۔ تھوڑا آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے چھوٹے بچے کو پکڑا، قتل کر دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اور زیادہ غصہ جلانا آ گیا۔ موسیٰ نے کہا دھادا خار کرے گا، یہ کیا کرے گا؟ بچہ مار دیا آپ نے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو قتل کر دیا آپ نے۔
تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا چپ رہنا، تم پھر بول پڑے، کہا چلو دوسری دفعہ کی غلطی بھی معاف کر دو، اگر آگے میں بولا اور وعدے کی خلاف ورزی کی تو پھر آپ مجھے نکال دیں، پھر مجھے اپنے مدرسے سے باہر بھیجنا، اخراج بھی ہوتا ہے، پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ کہا چلو ٹھیک، ایک دفعہ اور معافی۔ اب آگے گئے، ایک بستی والوں سے کہا ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، ہمیں روٹی دے دو، کھانا دے دو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں تمہیں مہمان بناتے۔ خضر علیہ السلام نے اس بستی والوں کے ایک مکان کی دیوار دیکھی، گرنے لگی تھی، حضرت خضر نے ہاتھ ہی لگایا، اللہ نے یہ قدرت دی تھی ان کو، ہاتھ ہی لگایا، دیوار ٹھیک ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، انہوں نے روٹی نہیں دی، آپ نے مفت میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی، انہوں نے مہمان نہیں بنایا، آپ نے دیوار ان کی ٹھیک کر دی، کم از کم روٹی مانگ لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرا راستہ جدا، میرا راستہ جدا، تم نے 3 مرتبہ خلاف ورزی کر لی، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حویلیاں والوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، چپ رہوں گا، کیوں بولے؟ اس لیے بولے کہ خضر علیہ السلام جو جو کام کر رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے دین لے کر آئے تھے اس میں جائز نہیں تھے۔ کسی کا نقصان کرنا، کشتی توڑنا جائز نہیں تھا، کسی بچے کو بلا وجہ مار دینا جائز نہیں تھا، اور معاوضہ لے سکتے تھے۔ مہمان نوازی جنہوں نے نہیں، ان سے کہتے مہمان نوازی کرو، یہ جائز تھا۔ اب یہ جتنے کام تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام چپ رہ جاتے تو گویا یہ لگتا کہ خضر جو کر رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہے، کوئی بچہ محفوظ نہ رہتا، کوئی کشتی محفوظ نہ رہتی۔ تو نبی اگر وعدہ بھی کر چکا ہو کہ نہیں بولوں گا، مگر کوئی ایسا کام دیکھے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ چپ نہیں رہ سکتا، وہ بول پڑتا ہے۔ اگرچہ خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا اللہ کے حکم سے کر رہے تھے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے آپ نہیں کیا۔ تو اب آپ سمجھے حویلیاں والوں، ذرا جو جو سمجھے بتاؤ، حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نمبر 1، اب میں نہیں بولوں گا آپ بولو، نمبر 1 حضور علیہ السلام کا فرمان، نمبر 2 حضور علیہ السلام کا کام عمل مبارک، نمبر 3 حضور علیہ السلام کے اوصاف، نمبر 4 حضور کی تقریر یعنی خاموشی، اس کا نام حدیث ہے۔ اور اب اگلی بات سن لو، میرے نبی نے اور آپ کے نبی نے جو کہا، خاص صبح کہا، دوپہر کہا، شام کہا، دن کو کہا، رات کو کہا، خلوت میں کہا، جلوت میں کہا، گھر کے اندر کہا، گھر سے باہر کہا، مکے میں کہا، مدینے میں کہا، طائف میں فرمایا، بدر میں فرمایا، احد میں فرمایا، خیبر میں فرمایا، اور اسی طرح پر تبوک میں فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے فرمایا، اعلان نبوت کے بعد فرمایا، مکی زندگی میں فرمایا، مدنی زندگی میں فرمایا، پیار کے اور آرام کی حالت میں کہا، کسی جلال میں فرمایا، اپنوں سے کہا، غیروں سے کہا، جس سے بھی میرے نبی نے جب بھی جو کہا صحابہ نے اس کو محفوظ کر کے امت کو دے دیا، امت کو پہنچا دیا۔ کوئی حضور کا بول ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو، حضور علیہ السلام کا کوئی زبان سے نکلا ہوا لفظ ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے حویلیہ کے لوگوں، اگر حضور نے محاورے کے طور پر صحابی کو کہا تریبت یداکا، تریبت یمینکا، یہ بظاہر محاورے کے طور پر کہا، اگرچہ معنی بظاہر بددعا کا بنتا ہے، حضور کا ارادہ بددعا نہیں، ویسے تنبیہ کے لیے فرمایا۔ صحابی جو حدیث نقل کر رہا ہے اس کو حضور نے یہ بات اگر کہی تھی، صحابی نے اس کو بھی نہیں چھپایا، یہ جملہ بھی نقل کر دیا۔ کسی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ محفوظ نہیں جو حضور کے محفوظ۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت لوگوں کو عقیدت ہے، ان کے بہت مرید ہیں، ان کی ملفوظات بھی ہیں، لیکن کیا ان کے سارے ملفوظات محفوظ ہیں؟ کیا ان کے ملفوظات کے بارے میں یہ 100% یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ لفظ بھی انہی کے ہیں سارے؟ ہو سکتا ہے مفہوم ہو، پر ایسا ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی محبت ہے، ہم سب کو محبت ہے، لیکن کیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اسی طرح محفوظ ہے؟ بہت سارے محفوظ ہیں، مگر قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات بھی جس موقع پر بھی نکلی، ایسے دیوانے تھے صحابہ، انہوں نے حضور کے الفاظ آگے بیان کر۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا اگر شک ہوتا ہے حضور نے یہ کہا یا یہ کہا تو لفظ او کے ساتھ آ جاتا ہے، راوی نقل کرتا ہے حضور نے یہ کہا یا یہ کہا، ان دو میں سے ایک ضرور فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کا ہر عمل، ہر ادا صحابہ نے محفوظ کی ہے۔ اور میرے دوست حویلیہ کے لوگوں سنو، کوئی کسی کی مسکراہٹ کو محفوظ نہیں کرتا، صحابہ نے حضور کی مسکراہٹ بھی محفوظ کی۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو مدینہ دکھا، مکہ دکھا، جو سبحان اللہ کہ اس کو جنتی بنا، جو سبحان اللہ کہ اس کو حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ حضور کب مسکرائے، کس وقت مسکرائے، کتنا مسکرائے، کب تھوڑا کب زیادہ، کب اتنا مسکرائے کہ پچھلے دانت بھی نظر آئے، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ حضور کے آنسو کب نکلے، کتنے نکلے، کس موقع پر روئے، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے، یہ بھی بتایا۔ بچہ ابراہیم حضور کا فوت ہوا، حضور کی گود میں ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں ابراہیم ہم تیری جدائی پر غم زدہ ہیں۔ اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، نکاح کے بعد حضور اپنے گھر سے روانہ کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں بیٹی کی جدائی پر، اور فرماتے ہیں نحن الفقراء وانت الغنی، اے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، ہم سب تیرے محتاج ہیں، تیرا حکم نہ ہوتا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر سے روانہ نہ کرتا۔ کب حضور مسکرائے، کب روئے، یہ بھی صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ ایسا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے تو دشمن آج ہمارے، ان کے تو نبیوں پر جو کتابیں اتری انہوں نے ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ آج تورات، انجیل، زبور اپنی اصل شکل میں نہیں، قرآن اپنی اصل شکل میں، نقطے میں بھی فرق نہیں آیا، اور حضور علیہ السلام کی تمام احادیث بھی محفوظ ہیں، کیفیتیں بھی محفوظ ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا حدیث کس کو کہتے ہیں، سمجھ آیا؟ اور پھر یہ حدیث کس طرح ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب آج کی آخری حدیث پڑھ لو، کیونکہ حدیث کے لیے آئے ہو، کوئی زبان محروم نہ رہے، با ادب ہو جاؤ، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، ادب، حضور کی حدیث پڑھنے لگے ہو۔ آج سے تمہارا نام وہ لوگ جو آج پڑھنے لگے ہیں حدیث، یا اس سے پہلے پڑھی ہو تو آج بھی دوبارہ یا پہلی مرتبہ ان کا نام بھی اس فہرست میں آ رہا ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہو۔ اور حضور نے دعا فرمائی ہے، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع، اللہ اس کے چہرے کو چمکائے، بارونق کرے، باعزت کرے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد کیا اور اس کو آگے سنا۔ جو حضور علیہ السلام کی حدیث کو محبت سے سنے گا، یاد کر لے گا، آگے سنا دے گا، اس کا چہرہ دنیا میں بھی چمکے گا، قبر میں بھی چمکے گا، آخرت میں بھی چمکے گا۔ پڑھیے میرے ساتھ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مبارک ہو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے مراد کلام رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں، یہ کلمے بھی محبوب، ان کو پڑھنے والا بھی اللہ کو محبوب، جو پڑھے گا رحمان کی رحمت اس پر آئے گی. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے. اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ میں عیب کوئی نہیں، ہر عیب سے پاک. و بحمدی کا معنی اللہ میں سارے کمالات. اور سبحان اللہ العظیم کا معنی اللہ عظمت والا. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں امام بخاری نے مقامات عبدیت کو بیان کیا، آخر میں مقامات الوہیت کو بیان کیا. شروع میں انما الاعمال بالنیات لائے، بتایا بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور آخر میں اللہ کا مقام بیان کیا کہ اللہ کو جب کوئی کہتا ہے یہ ہر عیب سے پاک، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. مقام الوہیت، اللہ ہر عیب سے پاک، ہر کمال اس کے اندر ہے. امام بخاری نے تسبیح پر اپنی کتاب کو تحمید پر ختم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ. آپ بھی جب کھانا کھاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ پانی پیتے تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ. اور ہم سب جب جنت میں ہوں گے ایک دوسرے سے ملا کریں گے، ایک دوسرے سے جب جدا ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ. تو امام بخاری بھی کتاب ختم کر رہے ہیں تو اس پر کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ذکر پر ختم کر رہے ہیں کہ ہر ایک زبان پر اللہ کا ذکر. پھر دعایا اللہ میں اپنی کتاب ختم کر رہا ہوں تیرے ذکر اور توحید پر، تو میری زندگی ختم کرنا ایمان توحید اور ذکر پر. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جب ہم جائیں تو ہماری زبان پر اللہ کا نام ہو. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں سب سے آخر میں کون سی سورت نازل ہوئی ہے؟ بتاؤ. ہاں ڈرتے کیوں؟ بولو. سب سے آخری سورت جو قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ سب سے آخری سورت ہے جو حضور علیہ السلام بنا دی. اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. قرآن کے اترنے کی ترتیب اور ہے، ہمارے جو لکھا گیا ہے اس کی ترتیب اور ہے. اترنے میں یہ سب سے آخر میں اتری. جب اتری تو اس میں اللہ نے آخری حکم کیا دیا حضور کو؟ فسبح، تسبیح کیجیے. فسبح بحمد ربک، اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کیجیے. تو امام بخاری نے سوچا قرآن تسبیح پر ختم ہوا، میں اپنی بخاری بھی تسبیح پر ختم کروں. تو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کو تسبیح پر، تاکہ میری کتاب قرآن کے مطابق ہو جائے، اپنی کتاب اس پر ختم کی. جو دن میں ایک دن میں روزانہ 100 مرتبہ تسبیح یہ کر لے گا سبحان اللہ و بحمدہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سمندر کے پانی کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تھوڑے عمل پر اللہ زیادہ ثواب. اب میں آپ سے آخری بات پوچھتا ہوں، یہ تمہیں آج خوشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بولو. جن کو آج اس اجتماع میں آ کر دل میں خوشی ہوئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. آپ نے حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے؟ پڑھی؟ آج آپ کی زبان پر وہ لفظ آئے جو حضور کی زبان سے نکلے.
یا آپ کو سکول نے، کالج نے، یونیورسٹی نے حدیث پڑھائی یا مدرسے نے؟ بولو بولو. اور بتاؤ سب سے زیادہ اعلیٰ علم کون سا ہے؟ آپ نے ذرا میرے ساتھ لفظ اعلیٰ بولنا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں جو جو بولے گا اللہ اس کو جنتی بنائے. بولو گے؟ ہے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام کی صورت سب سے، کوئی چپ نہ رہے. جو چپ رہے گا اس کے لیے دعا نہیں ہے، دعا اس کے لیے جو بول کر جواب دے گا کہ اللہ اس کو جنتی بنائے. حضور علیہ السلام کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت، صرف اعلیٰ نہیں کہنا، سب سے اعلیٰ. حضور علیہ السلام کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، حضور علیہ السلام کا سر مبارک، حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے بال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک، حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک، حضور علیہ السلام کی پلکیں، حضور علیہ السلام کے ابرو، حضور علیہ السلام کا منہ مبارک، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، حضور کے سینے پر بال کی لکیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا، حضور کے موڑے، حضور علیہ السلام کے بازو مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیاں، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک، حضور علیہ السلام کا سر سے لے کر پاؤں تک کا وجود، حضور علیہ السلام کی مکے کی زندگی، حضور کی مدینہ منورہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلی آپ کی 40 سالہ زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام کے دن کی زندگی، حضور علیہ السلام کی رات کی زندگی، حضور علیہ السلام کی صبح، حضور علیہ السلام کی شام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کی عمر کا آخر کا زمانہ، حضور علیہ السلام کے تجارت اور کاروبار کرنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بولنے کا طریقہ، حضور کے چپ رہنے کا طریقہ، حضور کے سونے کا طریقہ، حضور کے جاگنے کا انداز، حضور علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ، حضور کے پینے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حضور علیہ السلام کا روزہ، حضور علیہ السلام کا صدقہ خیرات، حضور علیہ السلام کی قرآن کی تلاوت، حضور علیہ السلام کی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، حضور علیہ السلام کے بیت اللہ کے طواف کا طریقہ، حضور علیہ السلام کا منی عرفات مزدلفہ میں عبادت کا انداز، حضور علیہ السلام کا تہجد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور علیہ السلام کا لائے ہوا دین اسلام، حضور پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کا خاندان، حضور علیہ السلام کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، حضور علیہ السلام کی بیویاں، حضور علیہ السلام کی امت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، حضور علیہ السلام کے معجزات. ماشاءاللہ اونچی آواز سے کہو، سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو. تم تو ماشاءاللہ سلاجید کھاتے، پتہ نہیں اصلی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. جب تمہارا یقین یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر چیز اعلیٰ ہے، تو جو اللہ نے علم حضور علیہ السلام کو دیا وہ علم سب سے اعلیٰ، اور وہ علم جہاں پڑھایا جائے، جو پڑھے جو پڑھائے. اب وہ حضور والا علم کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ بولو بولو، مدارس میں. تو مدارس اس علم، یہ علم کن کے پاس ہے؟ علماء. تو علماء امت میں سب سے اعلیٰ. تو مدرسوں کی بھی قدر کرو، علماء کی بھی قدر کرو، سب سے اعلیٰ علم یہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا